چپ تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون، نادان یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم میں قوت للکار نہیں ہے۔ جناب صدر، معزز و محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بات شروع کروں تو کہاں سے کروں۔ آج پاکستان کے بارڈر میرا موضوع ہے، آج سینے پہ گولی کھانے والے پاکستانی فوجی میرا موضوع ہے، آج دنیا جہان کا میڈیا میرا موضوع ہے، آج ہم سے ہر لحاظ سے آگے دشمن ملک کا غرور میرا موضوع ہے، اور پھر اس غرور کو خاک میں ملانے والے ناقابل شکست پائلٹس میرا موضوع ہے۔ آج محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان میرا موضوع ہے، آج اقبال کا شاہین میرا موضوع ہے، آج قائد کا طالب علم میرا موضوع ہے، آج سنت کے مطابق دشمن سے لڑنے والا مسلمان میرا موضوع ہے۔ جی ہاں، میں ایک مسلمان پاکستانی ہوں اور پاکستان میری پہچان ہے۔ میری آج کی تقریر پاکستان اور اس سے جڑے تمام شاہینوں کے گرد گھومتی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے جن الفاظ میں اور جس انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کروں گی، امید ہے وہ آپ سب کے دلی جذبات کی بھی ترجمانی کرے گا۔ بات شروع ہوئی تھی 22 اپریل کو ہندو زیر انتظام کشمیر میں پہلگام میں سیاحوں پر ہونے والے جان لیوا حملے سے۔ اس حملے کا ذمہ دار مسلمان مجاہدین کو ٹھہرایا گیا، نہ کوئی ثبوت نہ کوئی گواہ، مگر ہندو انتہا پسندی سے بھلا کون واقف نہیں، اس اصول و ضوابط سے ناآشنا قوم کا اگلا حربہ پاکستان کے ساتھ کیا گیا سندھ طاس معاہدہ معطل کرنا تھا۔ ایک غیور قوم پر جب آنچ آتی ہے تو اس کا بچہ بچہ تڑپ اٹھتا ہے۔ جو قوم ہمارے روزی رزق کی مالک بننے کی کوشش کرے، جو ہم پر زندگی تنگ کرنے کی کوشش کرے، بھلا اقبال کے شاہین اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اقبال جیسا فلسفی ہمیں ملا، اس فلسفی سے شاہین کا بلند و بالا تصور ہمیں ملا، اور ان شاہینوں سے وہ تحفظ ہمیں ملا جس نے دنیا کو بھر کو دکھایا کہ ٹیکنالوجی سے کچھ نہیں ہوتا، بازو میں دم ہونا چاہیے۔ روس کا بنایا S-400 ڈیفینس سسٹم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ اسرائیل کے سستے ڈرونز کو ہم نے کھلونا جہازوں کی طرح گرایا، اور فرانس کے لاکھوں ڈالر کے رافیلی طیارے ہمارے جانبازوں کے شوق شہادت کے سامنے ریزہ ریزہ ہوتے چلے گئے۔ اقبال کی شاہین کی پرواز جہاں تک، کر کس کی کیا مجال کہ پہنچے گا وہاں تک۔ یہی نہیں، آپریشن سندور کے جواب میں لانچ کیے جانے والے آپریشن بنیاد المرصوص ہندوستانی میڈیا کا دماغی توازن تک خراب کر بیٹھا، اور ہندو اینکر مختلف چینلز پر بیٹھ کر لاہوری بندرگاہ اور ملتانی سمندر کے فاتح خود کو ڈکلیئر کرتے رہے۔ ادھر پاکستانی عوام ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لیے کیے گئے تحفے کی بدولت سب کچھ چٹکیوں میں اڑاتی چلی گئی۔ عزیز ساتھیوں، 10 مئی سے پہلے تک پاکستان کا بین الاقوامی تصور انتہائی کمزور تھا، مگر آپریشن بنیاد المرصوص کے بعد سے یہ تاثر یکسر بدل گیا۔ وہ ممالک جو پاکستان کو کسی خاطر میں ہی نہ رکھتے تھے، آج ہمارے ہوا بازوں کو پائلٹ آف دی اسکائی کا ٹائٹل دینے پر مجبور ہو گئے۔ جی ہاں، پاکستانی فوج صرف ہتھیاروں پر گھمنڈ نہیں کرتی، بلکہ اس نے خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن الجراح اور سعد بن ابی وقاص کی سپہ سالاری ورثے میں پائی ہے۔ JR-17 کی دھاڑ سے زیادہ اس کے نعرہ تکبیر کے ولولے نے اسے آج اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں پہنچنے کا خواب ہم نے شاید ہی دیکھا ہو۔ اقوام عالم کے سامنے آج ہم جھپٹے بھی پلٹے بھی اور پلٹ کر پھر جھپٹے بھی۔ پاکستان آج دنیا کا پہلا ملک بن گیا جس نے 4.5 جنریشن لڑاکا طیارے مار گرائے، حتیٰ کہ دشمن کے مضبوط ایئر ڈیفنس سسٹم بھی پاکستانی میزائلوں کو روکنے میں ناکام ثابت ہوا۔ جناب صدر، آج ہماری فوج نے وہ تاریخ رقم کی جسے ہماری آنے والی نسل پڑھے گی۔ آج اگر کوئی 2025 کی جنگ کا فاتح گوگل پر ڈھونڈے گا تو بلا شبہ پاکستان کا نام ہی سکرین پر چمکے گا۔ میں آج پاکستان آرم فورس کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دشمن کی للکار کا منہ توڑ جواب دیا، جواب بھی ایسا کہ صدیوں تک وہ ہم سے الجھنے کی سوچ نہ پائے گا۔ مزے کی بات یہ کہ صرف دشمن ہی نہیں بلکہ دشمن کے ان دوستوں کو بھی اشارہ مل گیا کہ ابھی تو صرف ان کی ٹیکنالوجی کی دھجیاں اڑی ہیں، اگر انہیں بھی ہم سے کوئی حساب بے باک کرنا ہے تو بڑے شوق سے آئیں، ہم سے محاذوں پہ لڑیں، ہم سے لفاظی میں لڑیں، ہم سے میڈیا پہ لڑیں، ہم سے میمز میں لڑیں، ہم سے ہتھیاروں سے لڑیں۔ پاکستانی قوم
آپ کو دلوں سے خوش آمدید کہتی ہے۔ سلام ہے ان ماؤں کو جنہوں نے قوم کے ان سپوتوں کو جنم دیا، پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، اور پھر سرحدوں پر گولی کھانے کے لیے، فضاؤں کا سینہ چاک کرنے کے لیے اور گہرے پانیوں کو لفظ پاکستان کی گونج سنانے کے لیے بھیج دیا۔ میں دعا گو ہوں ان شہیدوں کے لیے جو 2025 کی جنگ کے دوران جام شہادت نوش کر گئے۔ میں شکر گزار ہوں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا، جو ہمیں جاتے جاتے دنیا کو للکار کر جینے کے قابل بنا گئے۔ میں شکر گزار ہوں سرزمین پاکستان کا، جس نے ہمیں آزاد فضائیں دی۔ لیکن پیارے ساتھیوں، اصل جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ جنگ صرف ہتھیاروں کی جنگ نہیں، بلکہ یہ جنگ تو نظریات کی، معاشرت کی، معیشت کی اور ترقی کی جنگ ہے، جو قیامت تک ہر لمحہ جاری رہے گی۔ میں اس مالک ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں تمام کی تمام جنگوں میں دشمن کو پچھاڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کچھ خواب ہیں جن کو لکھنا ہے، تعبیر کی صورت دینی ہے۔ کچھ لوگ ہیں اجڑے دل والے جنہیں اپنی محبت دینی ہے۔ کچھ پھول ہیں جن کو چننا ہے اور ہار کی صورت دینی ہے۔ کچھ اپنی نیندیں باقی ہیں جنہیں بانٹنا ہے کچھ لوگوں میں، ان کو بھی تو راحت دینی ہے۔ اے عمر روا ذرا آہستہ چل، ابھی خاصا قرض چکانا ہے، ابھی خاصا قرض چکانا ہے۔ شکریہ۔